بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں ہے وہ؟ یہ سوالیہ نشان ہے اس پہ کہ کہاں ہے وہ۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں بچے ہوئے مال سے غریبوں کی امداد کرو، زیادہ نہ ہو تو 1 کلو اغلہ ہی صحیح یا آدھا کلو، ورنہ 1 مٹھی یا آدھ مٹھی تم میں سے ہر ایک اپنے کو دوزخ کی آگ سے بچانے، خواہ 1 کھجور یا آدھی کھجور ہی صحیح کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو اچھی بات کے ساتھ ہی صحیح، کیونکہ تمہیں خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہ تم سے یہی کہے گا کہ جو میں تم سے کہتا ہوں کہ کیا میں نے تمہیں مال اور اولاد نہیں دیے تھے؟ بندہ عرض کرے گا ہاں۔ خداوند تعالیٰ فرمائے گا کہاں ہے وہ جو تو نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے؟ اس وقت بندہ آگے پیچھے دائیں اور بائیں دیکھے گا مگر دوزخ کی گرمی سے بچنے کے لیے کوئی چیز نہ پائے گا۔ پس کم از کم نصف خرما دے کر دوزخ سے بچنے کا سامان کرو۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو ملائم جواب دے دیا کرو، کیونکہ مجھے یہ خوف بالکل نہیں کہ تم فاقہ کشی کا سامنا کرو گے، کیونکہ خدا تمہارا ناصر ہے اور وہی دینے والا ہے۔ حتیٰ کہ تنہا ایک عورت مدینہ اور ہیرا کے درمیان سفر کرے گی اور اس کو اپنی سواری پر چور چکار کا کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ یکو تنہا ٹاپک ہے یکو تنہا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بدترین ماحول، انتہائی مایوس کن حالات اور بہت ناسازگار فضا میں عظیم ترین انقلاب کا پیغام لے کر تنہا اٹھے اور ایک سوچے سمجھے منصوبے، ایک نقشہ فکر و عمل، ایک متعین رہنمائی اور ایک ہمہ گیر اصلاح کے پروگرام کے آگے بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انقلاب کامل کی بنیاد رنگ، نسل، وطن، زبان، قوم یا پاپائیت، شہنشاہیت وغیرہ جیسے کسی نظام پر پرکھنے کی بجائے دین پر رکھی۔ اس دین پر جس کا نام اسلام ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ دین زندگی کا ایک جزو نہیں بلکہ تمام تر زندگی ہے، زندگی کی روح اور اس کی قوت محرکہ ہے، فہم و شعور اور فکر و نظر ہے، پوری زندگی کا ضابطہ ہے، دستور حیات ہے اور زندگی لا انتہائی سفر میں دنیا سے لے کر آخرت تک رہنما ہے۔ ٹاپک ہے یہ یکو تنہا۔ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے کہ اتنا بڑا انقلاب لانے کے لیے ایک آدمی، اکیلا آدمی، اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں، کوئی ذرائع نہیں، اس کے ساتھ کوئی جماعتیں نہیں ہیں، اکیلے چل کر دنیا میں اتنا بڑا انقلاب پیدا کیا کہ جس کی مثال آج تک دنیا میں نہ کبھی ہوئی ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ اگلا ٹاپک ہے ہر وقت اور ہر حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحظہ اور ہر لمحہ خدا کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، وضو کرتے، نئے کپڑے پہنتے، سوار ہوتے، سفر میں جاتے، واپس جاتے، گھر میں داخل ہوتے، مسجد میں قدم رکھتے، غرض ہر حالت میں دل و زبان ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ آخر زندگی میں جب سورہ فاتح اتری جس میں تحمید و تسبیح کا حکم ہے، تو امہات المومنین کا بیان ہے کہ ہر وقت اور ہر حالت میں زبان پر تسبیح جاری رہتی تھی۔ ایک یہودی کا قرض آپ کے ذمہ تھا۔ ایک دن اس نے تقاضا کیا، آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں۔ اس نے کہا اے محمد، میں تم کو یہاں سے بغیر ادائیگی کے نہ جانے دوں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا، میں تمہارے پاس بیٹھ جاتا ہوں۔
یہ کہہ کر آپ وہیں بیٹھ گئے اور 5 وقت کی نمازیں پڑھیں۔ صحابی اس یہودی کو ڈراتے دھمکاتے آخر آپ سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ یہودی آپ کو روک کے بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا نے مجھے عہد شکنی سے منع فرمایا۔ جب دن چڑھا تو وہ یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ گستاخی میں نے اس واسطے کی کہ دیکھوں تو رات میں جو صفت نبی آخر الزمان کی ہے آپ میں پائی جاتی ہے یا نہیں۔ اب جب مجھ کو معلوم ہو گیا ہے کہ بے شک آپ سچے نبی ہیں۔ وہ یہودی بہت مالدار تھا، اپنا سب مال لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ اس کو راہ خدا میں خرچ کر دیجئے۔ اف تک نہ کہی۔ حضرت انس فرماتے ہیں، میں 10 برس تک حضور کی خدمت کرتا رہا ہوں اور آپ نے مجھے کبھی اف تک نہ کہی۔ کوئی کام جیسا بھی کیا نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا، اور کوئی کام نہ کیا تو نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا۔ یہی معاملہ آپ کا خادموں اور کنیزوں کے ساتھ رہا۔ آپ نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں مارا۔ اس کی تصدیق حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ازدواج یا خادموں میں سے نہ کبھی کسی کو مارا، نہ کسی سے کوئی ذاتی انتقام لیا، بجوز اس کے کہ آپ خدا کے راستے میں جہاد کریں یا قانون الہی کے تحت اس کی مقرر کردہ حرمتوں کے تحفظ کے لیے کارروائی کریں۔ میرا اللہ ایک مرتبہ اسلامی فوج کی ایک تحذیری مہم زوامر پوائنٹ بھیجی گئی، مگر دشمن نے راہ فرار اختیار کی اور وہاں مسلمانوں سے لڑنے والا کوئی نہ تھا۔ اسی اثنا میں بارش آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش بند ہونے کے بعد اپنے کپڑے سوکھنے کے لیے ایک درخت سے لٹکا دیے۔ وہ خود سائے میں آرام کی غرض سے لیٹ گئے۔ ان کے صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا اور صحرا میں ادھر ادھر پھیل گئے۔ پیغمبر اللہ کو اکیلے دیکھ کر دشمن کا ایک سردار، جس نے قریبی پہاڑی کی چوٹی پر پناہ لے رکھی تھی، چوکے سے نیچے اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پر قبضہ کر دیا۔ پھر وہ چلا کر بولا، اب تجھے کون میرے ہاتھ سے بچا سکتا ہے؟ رسول اللہ ذرا بھی پریشان نہ ہوئے اور جواب دیا، میرا اللہ۔ رسول اللہ کے اعتماد نے سادہ دل بدوی کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اب تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالی اور بدوی سے پوچھا، اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ بدوی سردار ثور نے جواب دیا، کوئی نہیں مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ آپ کی اس رحم دلی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے نہ صرف فوری طور پر اسلام قبول کر لیا بلکہ اپنے قبیلہ میں اسلام کا سرگرم مبلغ بن گیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسے سبسکرائب کریں، اسے شیئر کریں، اسے لائک کریں۔ مہربانی۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔